حدیث نمبر 528 528 عن خريم بن أوس بن حارثة بن لام رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نئے راوی ہیں، ان کے بارے میں لکھے، 2 نام لکھنا ہے اس حدیث میں. خریم بن اوس، خریم بن اوس بن حارثہ بن لام، مکمل نام ہی لکھ دیا شیخ الاسلام. خریم بن اوس بن حارثہ بن لام الطائی، یہ آپ کی فیملی نیم ہے، الطائی. خریم بن اوس بن حارثہ بن لام الطائی، ٹھیک ہے. یہ جنگ تبوک کے بعد اسلام قبول کیے تھے، جنگ تبوک کے بعد، یعنی بالکل آخری زمانے میں اسلام قبول کیے تھے، اور آپ کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی. اور روایت کے اندر جو ہے دوسری لائن میں حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کے بارے میں آ رہا ہے. جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، تو حضرت عباس کا بھی تھوڑا سا تعارف لکھ لیجئے. العباس بن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب الہاشمی، العباس بن عبد المطلب. عبد المطلب کس کا نام ہے؟ عبد المطلب. عباس چاچا ہے، تو عبد المطلب تو دادا ہوئے نا، دادا ہوئے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ٹھیک ہے. الہاشمی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے چاچا ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سال کے بڑے تھے. یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے چاچا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سال کے یہ بڑے تھے. آپ ہی کیا وہ واقعہ ہے جو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ان سے سوال کرتا کہ کون بڑے ہیں، جی کون بڑے ہیں، تو آپ عرض کرتے بڑے تو رسول اللہ ہے، میں بوڑھا ہوں. یعنی میں بڑا ہوں، میں ان سے بڑا ہوں، یہ لفظ نہیں استعمال کرتے ادب، حالانکہ چچا ہے رشتے میں، لیکن کیونکہ رسالت کا مسئلہ ہے، رسول اللہ کا مسئلہ ہے. تعجب ہوتا ان لوگوں پہ جو یعنی حضور ہمارے جیسے ہے، ہمارے بڑے بھائی جیسے ہے، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، بعض نادانی میں کرتے ہیں، نہیں معلوم وہ لوگ کو، جہالت ہے، نہیں معلوم. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ بڑے تو رسول اللہ، کون آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو بڑے تو رسول اللہ ہی ہے، بڈھا میں ہوں. تو اس طرح سے وہ الفاظ کہے، وَأَنَا أَسَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَسَنْ، وہ مجھ سے بڑے ہیں اور میں بوڑھا ہوں، ان سے اولڈ ہوں. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، 3 سال کے بڑے ہیں. جنگ بدر میں کفار کی طرف سے آئے تھے آپ اسلام ابتدائی زمانے میں قبول نہیں کیے تھے، ہجرت نہیں کیے تھے آپ، جی. اور جنگ بدر میں آپ کو زبردستی لے جایا گیا تھا، آپ نہیں جانا چاہتے تھے اور ان کو زبردستی لے جایا گیا تھا. تو وہاں پر آپ ٹھیک سے لڑے بھی نہیں، اور ہوا یہ کہ آپ قید ہو گئے تھے، مسلمان آپ کو قید کر کے لا لیے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فدیہ ہوتا نا، اتنے اماؤنٹ دیں گے تو آپ کو چھوڑ دیں گے، تو وہ جو بھی جرمانہ اور وغیرہ رہتا وہ ادا کر کے پھر واپس چلے گئے تھے. بعد میں یہ اسلام قبول کر لیے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے باوجود یہ نکل کے آ نہیں سک رہے تھے مدینہ کو. تو آپ کو المستضعفین میں کہا جاتا ہے، یعنی آپ ان کے وائف، ان کے بچے، یہ سارے جو ہے المستضعفین میں ان کو کہا جاتا ہے، یعنی جو مسلمان ہیں اور مدینہ آنا چاہتے لیکن مکے کے ظالم لوگوں کے گھیرے میں آ گئے تو ہجرت نہیں کر پائے تھے، تو مستضعفین ان کو، ان کے قرآن کریم کے اندر بھی اس کیٹیگری کا ذکر ہے. اور بھی لوگ تھے المستضعفین میں، تو آپ مستضعفین میں تھے، اسلام قبول کیے تھے فتح مکہ سے پہلے لیکن ہجرت نہیں کر پائے تھے. اور جنگ حنین میں اسپیشلی فتح مکہ کے بعد جب جنگ حنین ہوئی تو جنگ حنین کے موقع پر جب تیروں کی بارش ہونے لگی تو سارے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پہلے بھاگے. مسلمانوں کا لشکر بہت بڑا تھا اس دن، اور وہ لشکر کو دیکھ کے یعنی بہت زیادہ بڑے بڑے باتیں بھی لوگ سے ہو گئی تھی. بھائی ہم تھوڑے تھے تو سب کو دھول چٹا دیے تھے، اب تو ہم 10,000 ہے جنگ حنین میں، اب تو ہم 10,000 ہے، اب تو ہم پوروں کو دیکھ لیں گے. لیکن افراد مارنے، تیر چلانے والا نظر نہیں آ رہا اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تو کسی کو خیال نہیں آیا، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا. تو حضور اکرم، یعنی اختلاف روایت کا ہے اس میں، مجھے برابر یاد نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مولا علی تھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا تھے، اور کوئی 1 2 3 لوگ تھے، باقی سب
چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے ایسے وقت میں حضرت عباس سے کہے تھے کہ چچا عباس انصار کو بلاؤ، کیونکہ یہ مشکل وقت میں وہی لوگ آتے ہیں، انصار کو آواز دو۔ سب لوگ اس میں، یعنی مسلمانوں کا لشکر کافی بڑا ہو گیا تھا، وہ فتح مکہ کے بعد اچانک سبھی لوگ مسلمان ہو گئے تھے نا، پھر اچانک بہت بڑی تعداد ہو گئی تھی، تو وہ سب میدان چھوڑ کے بھاگے۔ جب اور حضرت عباس کو بولنے کی وجہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا آواز بہت بڑا تھا، ان کا آواز کافی بڑا تھا، تو میدان میں جو ہے حضرت عباس جب آواز دیے تو پھر انصاری صحابہ جو بھاگ رہے تھے وہ پلٹ کے آ کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے کر آپ کا ڈیفنس کیے تھے اس طرح سے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 32 ہجری کو ہوا، 32 ہجری کو ہوا۔ تو خریم بن اوس روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے، تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انی ارید ان امدحک، یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شعر لکھتے تھے، آپ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہات لا یفضل اللہ فاک، آقا علیہ وآلہ والسلام نے فرمایا کہ سناؤ شعر، چچا عباس سناؤ شعر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، آپ کے منہ کو کبھی خالی نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کو سلامت رکھے۔ جی ہمارے پاس انڈیا میں یعنی ایسے ہی کچھ بولنا ہے تو اس کے لیے الفاظ کہتے ہیں، جیسا بولتے ہیں کہ آپ کے منہ میں گھی شکر بولتے ہیں، جی یعنی کسی کو خوش، کیا اچھی بات بولے بھائی آپ کے منہ میں گھی شکر، یہ جیسے الفاظ بولتے ہیں نا، تو عرب کا بولنے کا انداز تھا، ہات لا یفضل اللہ فاکا، جی سناؤ شعر، اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے۔ فانشأ العباس رضی اللہ عنہ یقول، حضرت عباس سنانے لگے، سنائے وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق فنحن في الضياء وفي النور سبل الرشاد نخترق، فرماتے ہیں اور آپ جب پیدا ہوئے تو اس وقت ساری زمین چمک اٹھی، اور آپ کے نور سے سارے آسمان، یہ زمین پہ سے جو آسمان نظر آتا نا، اس کو کیا ایسے میں کیا بولتے ہیں اس کو، ایک ہوتا افق، افق اس طرح سے کہتے ہیں، عمودی اس طرح سے کہتے ہیں عمودی، اور اس کو کہتے ہیں افقی۔ تو جتنا آسمان نظر آ رہا ہے سب کا سب آپ کے پیدائش کے وقت روشن ہو گیا تھا۔ فنحن فی الضیاء، بس اس وقت ہم اس روشنی کے اندر، اور اس نور، وفی النوری، اور اس نور کے اندر، وسبل الرشاد نخترق، اور سیدھی راہ پر اس روشنی سے اور اس نور سے ہم صحیح راہ میں ہم آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی نور مصطفیٰ سے ہم کو صحیح راہ مل رہی ہے اور ہم اس سے آگے جاتے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اشعار سنائے، اور بھی اشعار ہیں یہاں پر مختصراً لکھے، اس کو امام طبرانی، حاکم اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔